ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اب آپ اس پروگرام کا انتظار بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ ہاں نو ڈاؤٹ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بات تو آپ یقیناً جان چکے ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان کو پڑھا بھی ہوگا، غور کیا ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ بھی بہت زیادہ عظیم ہے اس لحاظ سے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے اور ایک بہت بڑی خرابی سے بچ جائیں گے. بچوں، اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں. سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح راوی حدیث کا تعارف پڑھتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہیں وہ عظیم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ قراء اور فقہاء میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے سن 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی. آئیے بچوں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث کا موضوع ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت نمام. اور یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آئیے بچوں اب ہم ہمیشہ کی طرح معنی الفاظ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے، لا نہیں، یدخل داخل ہوگا، الجنت جنت، نمام چغل خور، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آئیے بچوں اب ہم اس حدیث کی شرح یعنی تشریح پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹی سی حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لا يدخل الجنت نمام. دیکھنے کے لحاظ سے تو اس حدیث کے صرف 4 الفاظ ہیں، بہت چھوٹی سی حدیث ہے، اور آج کل بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے اور بہت سارے لوگ یاد بھی کر سکتے ہیں ابھی اس پروگرام میں سن کر کہ لا يدخل الجنت نمام. لیکن جب غور کیا جائے تو کتنی گہری ہے اس لحاظ سے، اور بہت زیادہ وسیع ہیں اس کے معنی. دیکھیے، اس حدیث مبارکہ میں 2 باتوں کا ہمیں راہ عمل ملتا ہے، یعنی 2 باتیں ہمیں اس سے ملتی ہیں. وہ کون سی؟ کہ اگر ہم چغل خوری نہ کریں تو پھر کیا ہے کہ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، اور اگر کسی شخص میں یہ خرابی ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چغل خوری کیا ہے. بچوں میں آپ کو بتا دوں، اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ چغل خوری کیا ہے. چغل خوری در حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے پاس غلط انداز میں بات کو پہنچائے. یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کی بات سن کر اور اس بات کو پہنچانا نہیں. چغل خوری اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ غلط انداز سے کسی گروہ یا کسی اور شخص کے پاس اس بات کو پہنچانا، یعنی غلط انداز میں
کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. دیکھیے بچوں، بعض اسٹوڈنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز تک باتیں پہنچاتے ہیں، یعنی اس لیے وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں اور بچوں سے زیادہ ہم سے اٹیچ ہو جائیں اور وہ ہم سے محبت کریں. تو یہ غلط ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ غلط انداز سے پہنچاتے ہیں، اور جو بیچارے دوسرے بچے ان کو ڈانٹ بھی ملتی ہے. تو اس طرح خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ غلط ہے. اب تو آپ نے یہ حدیث بھی سن لی ہے کہ لا يدخل الجنت نمام. پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس طرح سے کہ دو گروہوں میں اس طرح سے محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر کسی اور انسان سے ہم کسی کی بات غلط انداز میں پہنچائیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے اگر تھوڑی سی بھی محبت ہوگی یا برائی نہیں ہوگی تو اس کے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہوگی، اور اس طرح سے باہمی محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے سے اتحاد و یگانگت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ چغل خور جو ہے جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی اس کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں تک غلط انداز میں باتیں پہنچاتا ہے. اس لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس طرح سے غلط باتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں. اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ اگر کوئی آپ کے پاس بھی آتا ہے کسی کی غلط بات لے کر کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ اس پر یقین نہ کیجیے. دیکھیے جس انداز میں اگر کوئی آپ سے اس طرح بات کرتا ہے اور جس طریقے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، چغل خوری جو ہے ساری باتیں بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے. تو جو اس بات کو سنتا ہے اور اس کو مانتا ہے تو پھر اس کی بھی یہی سزا ہوگی. جو غلط باتوں کو سن کر اور مان لیتا ہے ان لوگوں کی بھی یہی سزا ہے. کیونکہ دیکھیے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اور ایک مسلم بلکہ ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہونی چاہیے. مومن تو یہ چاہتا ہے کہ فساد جو ہے وہ پھیلنے نہ پائے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مفسدین کی مثال بتائی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ برپا کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم فساد برپا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے. ان لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے. ان کو دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ان کو بالاخی ذلت اور جہنم کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کی مثال بتائی ہے کہ یہ لوگ فساد کرتے ہیں، اوپر سے جب ان کو کوئی اصلاح کرتے ہیں ان کی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو شخص غلط بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، اس پر یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ آپ کے بارے میں اگر اس طرح غلط بات کر رہا تھا تو ہم آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ ذرا ہوشیار ہو جائے. لیکن دیکھیے یہ غلط بات ہے. ہمارے دین اسلام نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، اور اتنا ناپسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر اس لیے کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں اس برائی سے بچیں کیونکہ یہ بہت بڑی برائی ہے. اور ایک بات میں اکثر کہتی ہوں کہ میں نے امام محمد کی بات آپ کو بتائی تھی کہ ان سے جب کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ اس نے تو میرے خلاف یہ باتیں کی تھیں، لیکن وہ پتھر انہوں نے پھینکا تھا وہ دور جا گرا تھا، تم نے وہی پتھر آ کر میرے منہ پر مار دیا. یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کسی کی برائی لے کر بھی تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اس کو قبول ہی نہ کیجیے، بلکہ ایسے لوگوں کو روکنا ہے ہمیں. کیونکہ دیکھیے اگر ہم ان باتوں میں دلچسپی لیں گے اور اس طرح کی باتیں ہم سنیں گے تو وہ لوگ اور زیادہ شیر ہو جائیں گے اور زیادہ ان کی ہمت بڑھ جائے گی کہ ہاں لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں، یعنی ہماری غلط باتیں ہر کوئی سنتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک سچا اور مومن مسلمان بننا ہے، نہ کہ نام کا مسلمان بننا ہے. کیونکہ ایک مسلمان کی صفت تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتا ہے اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتا ہے. بلکہ مومنین کی صفت کیا ہے کہ وہ برائی کو روکتے ہیں. اگر ہم اچھائی کسی کی نہیں بیان کر سکتے تو ہم برائی بھی نہ بیان کریں. ہم اچھائی زیادہ تر تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اچھائی بیان کریں، کیونکہ جو شخص اچھا ہوگا
وہ اچھے پہلو کو سوچے گا، وہ مثبت انداز میں سوچے گا، اور جس شخص کی سوچ ہی ایسی ہوگی تو وہ بری سوچے گا، اور جس کی سوچ ایسی ہوگی یعنی سوچ اگر بری ہوگی، برائی کی طرف راغب کرے گی، تو پھر اعمال جو ہیں وہ بھی ایسے ہو جائیں گے. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اگر آپ کی سوچ بری ہے تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کے اعمال بھی پھر برے ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں بھی بچنا چاہیے. اور بچوں میں آپ سے بھی کہوں گی کہ اسکولوں میں اور آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کی اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات دیکھتے ہیں تو ٹیچرز کو نہ بتائیے، یا کسی بہن بھائی کو اگر آپ دیکھتے ہیں، بہن کو یا بھائی کو، کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ممی اور پاپا سے بھی اس طرح نہ بتائیں، کیونکہ بعض بچے خوش ہوتے ہیں اگر دوسرے بہن بھائیوں کو مار ملتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی سے اگر آپ کی عادتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو بہت اچھے انسان بنیں گے، ایک اچھا مسلمان اور مومن مسلمان ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں ان پر ضرور عمل کرتے ہوں گے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ آفیسز میں اپنے باسز کو یعنی اپنے افسران کو راضی کرنے کے لیے یہی کرتے ہیں کہ دوسرے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو غلط باتیں یا غلط انداز میں باتیں پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی چغل خوری ہے. تو ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. دیکھیے آج اگر آپ کسی کے لیے برائی کر رہے ہو، سوچ رہے ہو یا اس کے لیے برا کر رہے ہو، تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یعنی جو کسی اور مسلمان کے عیبوں کو نہیں رکھتا ہے، ان کی تشہیر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی تشہیر دنیا میں کر دیتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ بھی وہی عمل جو ہے دہرایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. آج اگر ہم کسی اور کے بارے میں برا سوچیں گے یا برا کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. دنیا کے اندر ہی اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو ہمیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو ہم اس کی ابھی سے تیاری کر لیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر جب ہم رکھیں گے تبھی انشاءاللہ ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، اور تمام برائیاں جو ہمارے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یقیناً اب آپ کو یہ حدیث یعنی جو اس کی میں نے شرح حدیث بیان کی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چغل خوری کیا ہے. چغل خوری در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ غلط انداز سے باتوں کو کسی دوسرے گروہ یا کسی دوسرے شخص تک پہنچانا، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس کی باہمی جو روابط ہیں اور محبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں چغل خوری سے بچنا چاہیے. آئیے بچوں، اب ہم اس حدیث کی جو شرح پڑھ لی، اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں. یعنی ہمیں کیا چاہیے، ہمارا کردار اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. پڑھتے ہیں ہم راہ عمل. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، ہمیں مسلم معاشرے کے تحفظ اور بقا کے لیے اسلام کے عظیم اصولوں سے آشنا ہونا چاہیے. نمبر 2، چغل خوری سے بچنا چاہیے. نمبر 3، چغل خور کو جہنم کی وعید سنائی گئی، چنانچہ اس معاشرتی برائی سے پرہیز کرنا چاہیے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ راہ عمل اور حدیث، اس کے بعد شرح حدیث، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بہت بڑی برائی سے بچ جائیں اور جنت میں جانے کے مستحق قرار ٹھہرائے جائیں. اور آپ سے میں ایک گزارش ضرور کروں گی کہ آپ مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے تاکہ اس میں جہاز چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ
تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔